ادا کرتے ہوئے حقیقت پسندانہ اور حکیمانہ انداز میں کہتے ہیں اس سیمینار کے ذریعے اس جذبے کو عام ہونا چاہیے کہ مشترکہ تہذیب کی یادگاروں کو آپ جتنا مٹائیں گے ان کی اہمیت اتنی ہی بڑھتی جائے گی. اتنا ہی تہذیب فوکس میں آئے گی اتنا ان کے لیے تجسس بڑھے گا. لوگوں کو اسے جاننے کے لیے اتنی طلب پیدا ہوگی. ہم اپنے روایت سے لوگوں کو آگاہ کریں اور اس عرفان کو عام کرے جو ہماری روایت ہے. ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے اس سیمینار کے ذریعے صرف ولی کی محبت اور انسانی دوستی کو ہی اجاگر کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی تہذیب اور رواج کس طرح امن، محبت، انسانیت اور اہنسا جیسی اقدار سے گرتی ہوئی رفتہ رفتہ نفرت، دہشت، قتل و غارت گری اور تشدد جیسے غیر انسانی کارروائیوں پر مائل ہو گئی ہے، اس کا بھی احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے. اس سیمینار کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے اس پروگرام میں. ابھی تازہ کتاب میرے پاس رات کو پہنچی، چھپ چکی PDF آئی ہے. جناب ڈاکٹر ظفر سورنجی صاحب نے کتاب ترتیب دی ہے اور لکھی اور پبلش ہو چکی ہے. اس کتاب کا نام ہے صدی کی آنکھ گوپی چند نارنگ. اس میں سے کچھ اقتباسات میں پیش کرنا چاہوں گا جس میں ان کے بھی الفاظ ہیں، لوگوں کے بھی الفاظ ہیں، گوپی چند نارنگ صاحب کے بھی کلمات ہیں. مصنف جناب ڈاکٹر سیدی سورنجی صاحب کہتے ہیں پروفیسر گوپی چند نارنگ اردو جانتے ہیں. توجہ چاہوں گا کیا کیا الفاظ لکھا انہوں نے. پروفیسر گوپی چند نارنگ اردو جانتے ہیں اور وہ جتنی اردو جانتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اردو گوپی چند نارنگ کو جانتی ہے. اور اردو ان کے علم کو بھی جانتی ہے، اردو ان کے عشق کو بھی جانتی ہے. دیکھیے الفاظ ہے، اردو ادب سے کیا عشق ہے. اردو ان کے جانثاری اور وفاداری سے بھی واقف ہے. اردو ان کے قلم اور ان کی قلمکاری کو بھی جانتی ہے. اردو ان کی رفاقت پر بھی مرتی ہے اور ان کی ذہانت پر بھی مرتی ہے. گوپی چند نارنگ صاحب کے بعد اردو کہہ رہے اور ان کی شرافت بھی مرتی ہے کیونکہ اردو اور گوپی چند نارنگ دونوں الگ الگ نہیں ہیں، ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں. پھر دوبارہ توجہ چاہوں گا، دونوں ایک دوسرے میں شامل ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اگر دونوں کے درمیان ادبی رشتوں کے تار الگ کر دیے جائیں تو جہاں اردو کی ادبی شکل بہت سے نئے رنگوں سے محروم ہو جائے گی، وہیں ادبی دنیا میں گوپی چند نارنگ کو بھی اپنے شناخت پھر سے قائم کرنی پڑے گی. وہ خود بھی اردو سے اپنے گہرے رشتے کا اعتراف کچھ اس طرح کرتے ہیں. اب گوپی چند نارنگ سنیے وہ کیا کہتے ہیں. اردو میری مادری زبان نہیں ہے. پہلی بات، میرے ددیال اور ننیال میں سرائکی بولی جاتی ہے. مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ اردو میرے خون میں جاری وہ ساری نہیں ہے. یہ الفاظ محبت ان کو اردو سے گوپی چند نارنگ کو، اردو میرے خون میں جاری وہ ساری نہیں ہے. یہ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ اردو میری ہڈیوں کے بوٹے تک کیسے اترتی چلی گئی. یقیناً کچھ تو جادو ہوگا اردو کے اندر. اب ایک بالکل تاریخ جملہ انہوں نے کہا ہے، تاج محل کا کرشمہ مثالی ہے. تاج محل کا کرشمہ مثالی ہے. میں اردو زبان کو زبانوں کا تاج محل کہتا ہوں. یہ گوپی چند نارنگ ہی کہہ سکتے ہیں. اردو زبانوں کو زبانوں کا تاج محل کہتا ہوں اور اکثر اس کی لذت کو اپنے خون کی روانی میں سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، خبر اور بے خبری میں محسوس کرتا ہوں. اردو کو زبان میرے لیے رازوں بھرا بستہ ہے. کیسے ہند آرائی کے بستے میں عربی، فارسی، ترکی کے رنگ گھلتے چلے گئے اور کیسے رنگا رنگ دھنک بنتی چلی گئی. جنوبی ایشیا کے اکثر ممالک کے طول و عرض میں وہ آج لنگوا فرنکا جو میں نے کہا تھا بھی ہے، مانی ایک عام زبان اور ایک ایسا ادبی اظہار بھی ہے جس کے لیے رس اور بالغی کو دوسری زبانیں رشک کی نظر سے دیکھتی ہیں. دنیا جانتی ہے اور مانتی ہے کہ نارنگ صاحب اردو کے منفرد دانشور اور بڑے نفاذ ہیں. وہ جس ادبی محفل میں شامل رہتے ہیں اس محفل کا وقار تو بلند ہوتا ہی ہے، مگر وہ جس ادبی سیمینار یا محفل میں نہیں ہوتے ہیں تو وہاں بھی دلیلوں، مثالوں اور حوالوں کی شکل میں موجود رہتے ہیں. نارنگ صاحب نے اپنی 70 سالہ ادبی زندگی، ان کی 51 سال 91 ایئرس ان کا انتقال ہوا، زندگی میں اردو کے ساتھ ساتھ بے شمار اردو والوں کو بھی ایک نہیں دونوں ہاتھوں سے صرف دیا ہی دیا ہے، جیسے وہ نے بتایا. اور یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے. اس حوالے سے نصرت ظہیر صاحب لکھتے ہیں، توجہ چاہوں گی اس کو بھی سنیے گا. نصرت ظہیر صاحب کا دوبارہ اسٹیٹمنٹ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ گوپی چند نارنگ کوئی فوق البشر ہیں، ان کی ذات ہر عیب سے بات ہے. ظاہر ہے ان میں بہت سی خوبیاں ہیں تو بہت سی خامیاں بھی ہوں گی. سب سے بڑا عیب ان میں یہ ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. یہاں پہ میں تھوڑا سا رکوں گا.
شیر شاہ سوری کا قول میں نے پڑھا بھی تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہے. یہ گوپی چند نارائن شیر شاہ سوری کے حوالے سے. اور اردو ان سے زیادہ حرکتی مجھے کوئی نظر نہیں آیا. صرف شمس الرحمان فاروقی کچھ قریب دکھائی دیتے ہیں، اور وہ بھی اپنے لحیم و شہیم ناول کی بدولت جو ضخامت میں بہشت زیور سے ذرا ہی کم ہوگا، تاہم ادبی افادیت میں اس سے کہیں بڑھ کر ہے. جب میں نارائن صاحب کے پورے کلام کا حساب لگاتا ہوں، یہ دوسرا حساب کرے، جب میں نارائن صاحب کے پورے کلام کا حساب لگاتا ہوں تو مجھ پر ہر تاریخ ہو جاتی ہے. اب تک 76 سالہ زندگی میں انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنے مضامین اور مقالے تحریر کیے ہیں، اور سیمینار اور کانفرنسوں میں اتنے کلیدی خطبات دیے ڈالے ہیں. اب اس کو جمع کر کے اردو والوں میں تقسیم کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو علم ریاضی اس سے ایک سال میں موجودہ تنقیح معیار کے 365 نقاط پیدا ہو سکتے ہیں. کتنا لکھا ہوں اتنا لکھا. اب چلتے ہیں جناب نذیر فتح پوری اور محبوب راہی صاحب نے 2013 میں کتاب تصنیف کی تھی، تو اس کا نام تھا، وہ لوگ ان کے ساتھ وقت بھی گزارے گناہ کے اندر، ادب کی ہمالت صفت شخصیت. گوپی چند نارائن کی ہمالت صفت شخصیت پر 2013 میں ڈاکٹر محبوب راہی اور نذیر فتح پوری کے اشتراک سے کتاب آئی تھی، جس کا عنوان تھا گوپی چند نارائن ایک ہماجیت شخصیت. زبان سے تعلق گوپی چند نارائن صاحب کا فرمان تھا. زبان کہا جائے، اردو زبان کہا جائے، زبان سے تعلق ان کے اسٹیٹمنٹ ہے گوپی چند نارائن صاحب کا. سنیے گا، زبان نہیں تو آپ کا چہرہ نہیں، زبان نہیں تو آپ کا چہرہ نہیں. کسی نے گوپی چند بہت بلندی میں انہوں نے محبت عشق کیا ہے، اردو زبان تو ان کا عشق ہے. زبان نہیں تو آپ کا چہرہ نہیں ہے، اور چہرہ نہیں تو تہذیب نہیں. اگر تہذیب نہیں ہے تو آپ صرف کھانے کمانے جینے اور مر جانے کے لیے جیتے ہیں. جس تہذیب سے میرا تعلق ہے اس میں اس طرح کا جینا نہ جینے کے برابر. یہ ان کا قول. مظہر امام، اب ان کے بارے میں مظہر امام صاحب نے لکھا ہے گوپی چند نارائن اور تہذیب. گوپی چند نارائن اردو تہذیب میں مکمل طور پر رچے بسے ہوئے ہیں. گوپی چند نارائن اردو تہذیب مکمل طور پر رچے بسے ہوئے ہیں. ان کی شخصیت اور کارکردگی کی مختلف پہلو اور ہر ایک پہلو میں غیر معمولی نفاست جلوہ گر ہے. تو اردو ادب کے پورے آدمی جی. کوثر مظہری لکھتے ہیں پروفیسر گوپی چند نارائن کی شخصیت میں جو ترتیب و تہذیب ملتی ہے اس کا عکس ان کی تصنیف میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. جی یہ ہے گوپی چند نارائن. نذیر فتح پوری صاحب ایک اور بات لکھتے ہیں، کچھ اور باتیں کہوں گا، ہے مقالہ باقی بھی. کچھ لوگ کہتے ہیں نذیر فتح پوری صاحب، کچھ لوگ تقریر بہت اچھی کرتے ہیں لیکن ان کی تحریر کمزور ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی تحریر بے مثالی ہوتی ہے لیکن ڈائس پر آ کر جب عوام سے مخاطب ہوتی ہے تو ان کی زبان لڑکھانے لگتی ہے. نارائن صاحب ہیں، یہ نارائن صاحب ہیں، تقریر اور تحریر دونوں کی خوبیاں تھی. میں نے پونا اور دلی میں ان کی تقریریں سنی ہیں. سننے والوں پر وہ ایک طرح کا جادو سا کر دیتے. جب ان کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں تو آپ کو یہ حال ہے، جب وہ خود پڑھتے ہوں گے تو کیا عالم ہوتا ہوگا سامعین کرام کا. وہ کہے اور سنا کرے. کوئی شعر کا ملتمس رہا ہے. گوپی چند نارائن صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے، دیکھیے اس پہ توجہ دوں گا. گوپی چند نارائن صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے ادب بزنس نہیں، ادب بزنس نہیں ہے، یہ ذہنی تنہائی کا پھل ہے. واپس ذہنی تنہائی کا پھل ہے. اس کے لیے ایثار اور تپسیا چاہیے. جو اس کے لیے تیار نہیں اس کو چاہیے کہ وہ دوسرا کاروبار. یہ ہے اردو کے بارے میں. وہ ماہر لسانیات تھے، پدم شری اور پدم بھوشن سے بھی اور ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، غالب ایوارڈ، بہت سے اہم ایوارڈ ملے، لیکن سارے ایوارڈ ان کی علمی اور ادبی قدر و منزلت کے سامنے بہت کم. اس کے آگے نذیر فتح پوری صاحب لکھتے ہیں میں دہلی میں 2 بار میری ان سے ملاقات ہوئی. ایک بار منٹو پر ایک سیمینار تھا اس میں، دوسری بار ساہتیہ اکیڈمی دہلی کے رویندر ہال میں جہاں میری کتاب میخانہ اردو کے پیر مغا کے نارائن صاحب کی کتاب تھی، ان کی کا رسم اجرا ان کے ہاتھوں یعنی گوپی چند نارائن صاحب کے ہاتھوں عمل میں آیا تھا. پونا میں ان کی تفصیلی ملاقات ہوئی جس کا احوال میری کتاب گوپی چند نارائن کی ہمارے شکل میں شامل ہے. نذیر صاحب ایک شعر کہتے ہیں، شاید آپ نے پڑھا، نذیر محفل شعر و سخن کی مسلک پر، نذیر محفل شعر و سخن کی مسلک پر جو ایک شخص ملا تھا اب نہیں موجود. ان کی تقاضوں نے کہا تھا. ابھی مختصر 2 لائنیں. 15 جون 2022 کو امریکہ میں ان کا انتقال ہوا. وہ 11 فروری 1931 کو بلوچستان کے دھکی ضلع لورائی میں پیدا ہوئے. دلی کالج سے بی اے اور دہلی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا. اب آپ کے سامنے ایک اور 2 خطبات ہیں، پر سنتے چلے جائیں. بولے رک جاؤ، میں رک جاؤں گا انشاءاللہ. نیو یارک کے اندر پہلی بین الاقوامی اردو کانفرنس ہوئی تھی. اس کے اندر 2 خطبات دیے تھے. دونوں خطبات کا مختصر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کیا کہا تھا اور ہماری اردو زبان کو کہاں تک لے کے چلے ہیں وہ. جی 2 خطبات
خطبے پیش کرتا ہوں، اس کے ساتھ کچھ 2 خطبے پیش کیے تھے اس نیو یارک کے پہلی بین الاقوامی سیمینار کانفرنس کے اندر. وہ کہتے ہیں اردو کسی گروہ، فرقے یا خطے کی میراث نہیں. اردو کسی نیو یارک میں کہہ رہے ہو کانفرنس کے اندر، یہ صدیوں سے تاریخی اور تہذیب کے عمل کا جوہر ہے. یہ ایسا عطر مجموعہ ہے جس میں صدیوں کے لسانی عمل کی روح کھینچ کر آ گئی ہے. اس میں پراکرتوں کی مٹھاس اور عربی فارسی کا جلال و جمال گل ملی ہے. یہ ہماری تہذیب کا وہ ہاتھ ہے جس نے ہمیں گھڑا بنایا اور سنوارا ہے، اور جس کے بغیر ہماری کوئی پہچان نہیں. زندہ زبانیں وہ نہیں ہوتی جو کتابوں میں بند ہیں، بلکہ زندہ زبانیں وہ ہوتی ہیں جن میں انسان بے ساختہ عشق کرتا ہے. یہ ان کے جملے ہیں. یا اس کے آگے، یا ماں بچوں کو لوری دیتی ہے جس میں ہم اضطراری طور پر غم و غصے اور خوشی کے اظہار کرتے ہیں. یہ زندہ زبان ہے. اب سمجھ لیجیے اردو ہماری زندہ ہے. اس لحاظ سے اردو کی جڑیں عوامی چلن میں اور بر صغیر کی دھرتی میں گہری ہے. اچھا، اردو کی جڑیں عوامی چلن میں اور بر صغیر کی دھرتی میں گہری ہے. اردو اپنے اندرونی طاقت سے کام لے کر نئے حالات سے نمٹ رہی ہے، اور باوجود مشکلات کے جنوبی ایشیا کے برقیاتی میڈیا کی مقبول ترین عوامی تخلیقی قوت کا ذکر بھی کیا. اس زبان نے ہمیشہ دوسری زبانوں کے عناصر کو قبول کیا ہے اور ان کو اپنے ہم آہنگ کر کے اپنی تخلیقی قوت میں اضافہ کیا ہے. اس اعتبار سے سہل متمتع کا تصور اردو کا زبردست لسانی وصف ہے. نہیں بھولنا چاہیے کہ اردو گنگا جمنی زبان ہونے کی وجہ سے انسانی دوستی کا جوہر ہے. جیسا اردو کو ودیعت ہوا ہے کسی دوسری زبان میں نہیں ہے. اردو نے ہمیشہ کلیت پسندی، سخت گیری، تنگ نظری کے خلاف آواز اٹھائی. یہ تھا پہلا خطبہ. اب دوسرے خطبے کے خطبے کے دوسرے حصے میں گوپی چند نارنگ صاحب نے اردو کی ترقی و ترویج و اشاعت کے لیے 10 نکاتی لائحہ پیش کیا. اس سے کانفرنس میڈیا نے 10 پوائنٹس آف نارنگ کا نام دیا اور بطور مینیفیسٹو اختیار کرنا منظور کیا. سنیے گا. اردو جنوبی ایشیا کے مقبول ترین زبان ہے. یہ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ لمبا ہے، اس کو سننے کی ضرورت ہے. اردو جنوبی ایشیا کے مقبول ترین زبان ہے. ادبی اور شعری روایت اور جمالیاتی کشش کے اعتبار سے اردو دنیا کی بہترین زبانوں کے روبرو ہو سکتی ہے. یہ بڑا جملہ ہوگا. لیکن بین الاقوامی لسانی حیثیت کو باضابطہ منوانے کے لیے ضرورت اعداد و شمار کی ہوگی. بلا شبہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے، لیکن اردو کی جڑیں نامساعد حالات کے باوجود آج بھی ہندوستان میں ہیں. یہ ہے ہندوستان. جنوبی ایشیا، خلیجی ممالک، مشرق وسطیٰ اور یورپ و امریکہ و کینیڈا کی شہری آبادیوں میں بھی چنانچہ اردو کے بین الاقوامی حیثیت کو تسلیم کروانے کے لیے ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کا تعاون ضروری ہے. اس تعاون کے بغیر اردو کے بین الاقوامی مقدمے پیش کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نمبر 2، مردم شماری میں اعداد و شمار پر توجہ ضرور دیں. اب دوبارہ میں محترمہ ناظمہ انصاری صاحبہ نے ایک مقالہ پڑھا تھا کچھ وقت پہلے. جب جن گننا کی بات ہوتی ہے اعداد و شماری کی، تو اپنی زبان کو اردو لکھا ہے. یہ کس بات کو دیکھیے، اس کو یہاں پہ ثابت ہو رہا ہے. نمبر 3، گلوبلائزیشن سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے. ابتدائی تعلیم اردو میں لازمی ہے. اردو اخباروں رسالوں کی سرپرستی ضروری ہے. نمبر 6، دونوں ملکوں میں شرح خواندگی میں اضافہ ضروری ہے اردو کے لیے. اردو کتابوں کی خریداری ضروری ہے. اردو سافٹ ویئر کی تیاری ضروری ہے. سیٹلائٹ ٹیلی ویژن اور اردو میں ہو. گھروں میں اردو بولیں، بچوں کو اردو پڑھائیں. یہ ان کا 10واں پوائنٹ تھا. اب میں مقالہ شروع سے پڑھوں. یہ محترمہ استوتی اگروال 17 سال کی ہے. مدھیہ پردیش میں اردو میں ٹاپ کیا. اردو کے اندر ان کی زبانیں سنیے کتنا اچھا اردو لکھتی ہوں. ان کا ایک رسالہ چھپا تھا، عنوان میں پڑھ رہا ہوں اس کو. دنیا اردو زبان و ادب میں گوپی چند نارنگ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ایک معتبر محقق، مستند نقاد، ماہر لسانیات اور اسلوبیات، نظریہ ساز، تھیورسٹ اور مابعد جدید کی تھوڑی کی شاعری کی حیثیت کو اپنے شناخت خان کر چکے ہیں. گوپی چند نارنگ تقریباً 64 کتابوں میں مصنف ہیں اور بے شمار انٹرویو، ٹی وی اور ریڈیو ٹاکس اور لیکچر دے چکے ہیں. انہیں کئی قابل رشک انعامات سے نوازا گیا اور اس کے مستحق بھی ہیں. حکومت پاکستان نے بھی انہیں ستارہ امتیاز جیسے ایوارڈ سے نوازا. انہوں نے 3 شاہکار کتابیں لکھی جو مومبل صاحب نے بتائیں. یہ کتابیں ان کی تنقیدی بصیرت، اردو لسانی تاریخ کے ان کے علم و آگہی کا بیان ثبوت ہیں. یہ کتابیں دراصل سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں جن میں نارنگ صاحب نے مؤثر انداز میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اردو زبان کی جڑیں ہندوستان کی اجتماعی، لاشعوری و ہندوستانی سائٹ میں پیوست ہیں. یہ بات ہے.
ان کتابوں کو عنوان سے واضح ہوتا ہے کہ نارائن صاحب اردو کو خالص ہندوستانی پس منظر میں دیکھتے ہیں اور پرکھتے ہیں اور اردو کا ہندوستان سے تعلق ناگزیر گردانتے ہیں. عنوان دیکھیے گا کتاب کو عنوان میں بتایا مسلمان ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردو مسئلے میں بتایا اردو غزل اور ہندوستانی ذہن و تہذیب ہندوستان کی تحریک آزاد اردو شاعری. یہ تیسری کتاب میں نے منگائی ہے انشاءاللہ کل تک آ جائے گی. نارائن صاحب نے اردو تنقید کی تفکر آمیز سلوٹوں سے روشناس کرایا جنہوں نے اردو تنقید کو نئی جہت اور جوہر سے متعمر و متمول کیا جو نہ صرف اہل نقد و نظر بلکہ تخلیق کاروں کے لیے بھی مشعل راہ ثابت ہوئی ہیں. نارائن صاحب کا تنقیدی تفاعل محض ادب کی تفہیم میں معنی گہرائی و جمالیت عشق و ترازیوں تک ہی محدود و مختصر نہیں. اضافی مطالعات کے میدان میں ان کے تنقیدی بصیرت اپنا جادو جگاتی ہے. انہوں نے غزل، مرثیہ، مثنوی، افسانہ، ناول، فارسی، سنسکرت اور عربی شعریات، ساختیات اور پس ساختیات، ثقافتی مطالعات اور ہر ایک موضوع ہر ایک صنف سخن پر پرمغز مضامین، مقالات اور کتابیں لکھی ہیں. صنف زبان اور متن کے باہمی ربط و ارتباط پر نارائن صاحب نے مغرب کے توسط سے بڑی کارآمد باتیں زیر بحث لائی ہیں جو بیک وقت میٹا لنگوسٹک ہیں اور میٹا جنرک بھی ہیں. مثلا تودروف کے حوالے سے افسانی صنف کے متعلق لکھتے ہیں. اب وہ کیا لکھتے نارائن تو سنیے گا. ہر فن پارہ، ہر ناول اپنے اجزاء کے ذریعے دراصل خود اپنی تخلیق کی کہانی کہتا ہے یا خود اپنی تاریخ بیان کرتا ہے. فن پارہ کے معنی خود اپنے آپ بیان کرنے، خود اپنے آپ کو قائم کرنے اور خود اپنا اثبات کرانے میں ہے. یہ ناول اور فن پارے کی تعریف انہوں نے بتائی. نارائن صاحب قابل تحسین کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مابعد جدیدیت، یہ باتیں ہو چکی ہیں. اب میں کچھ جو ہمارے ادبا حضرات ہیں ان کے بارے میں ان کے اقوال سنیں، اس میں کافی چیزیں ہیں. نارائن صاحب کہتے ہیں کہ ادب بہتے ہوئے دریا کے مانند ہے. ادب بہتے ہوئے دریا کی مانند ہے. کہتے ہیں دریا بہتا رہتا ہے تو اس کا پانی بھی صاف اور شفاف رہتا ہے. ٹھہرا ہوا پانی سے تعفن پیدا ہوتا ہے. یہی حال ادب کا بھی ہے. تخلیقی جھرنے جس تخلیقات کے ذہن سے بہتے رہتے ہیں اس کا فن صاف اور شفاف رہتا ہے اور معاشرہ تعفن زدگی سے محفوظ رہتا ہے. ہاں، دوسرا اس کی مثالیں بہت سی مل جائیں گی. یہاں ایک مثال پیش کرتے ہیں. ایک افسانہ نگار جس نے تعداد کے لحاظ سے اتنے افسانے لکھے ہیں کہ بابا آدم منشی پریم چند کے برابر خود کو شمار کرتا ہے، لیکن آج تک افسانوی تنقید میں اس کے کسی افسانے کا ذکر نہیں آیا. اب وہ غیر افسانہ لکھنے لگا ہے. اس میدان میں اس نے اتنا نام کما لیا. اب اگر کسی شریف کو برا بھلا کہنا ہو تو لوگ اس کے مضامین کی مثال دینے لگتے ہیں. دوسرا قول ہے علم کی جستجو میں لگے رہنا. دیکھیے، علم کی جستجو میں لگے رہنا اگر کار ثواب نہیں ہے تو گناہ بھی نہیں. اس کی تفصیل کرتے ہیں. گناہ کے لیے ہزار راستے کھلے ہیں، اس کے برعکس ثواب کے فرشتے کو انٹری کا موقع کبھی کبھار ہی ملتا ہے. اس لیے آدمی کو ضروری ہے کہ علم کی جستجو کرتا رہے. جستجو اگر دل کی گہرائی سے ہوگی تو ایک روز کار ثواب بن ہی جائے گی. اسلامی تعلیمات کے مطابق شیطان اس بچے کو اپنا دشمن سمجھتا ہے جو بستہ بغل میں داب کر مدرسے کی جانب دوڑتا ہے. نارائن صاحب کا مندرجہ ذیل مقولہ ہر اس شخص کی رہبری کا کام کرے گا جس میں تخلیقی صلاحیتوں کی بہتات ہے. فرماتے ہیں فکر کو سینے کا نور اور ذہن کی روشنی بن جانا چاہیے. فکر کو سینے کا نور، ذہن کی روشنی بن جانا چاہیے. اس مقولہ میں تخلیق کی ایک دنیا سمٹ آئی ہے. نارائن صاحب کے تنقیدی اصولوں کے یہی کمال ہے. اس میں تخلیقیت بھی ابل پڑتی ہے. جس فنکار کے سینے میں نور نہ ہو، جس کے ذہن اندھیروں میں قید ہو، مفید ادب لکھ ہی نہیں سکتا. اس کی تحریر خود اسے گمراہ کر دے گی. اس وقت خود سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی کو راستہ نظر نہیں آئے گا. اب گوپی چند نارائن صاحب بھی کچھ ایک خوشی نظم میں پڑھ کے میں ٹھیک ہے. ہاں، اردو ادب کے نیر تابہ کا تذکرہ. اردو ادب کے نیر تابہ کا تذکرہ یعنی ادب کے ماہ درخشاں کا تذکرہ. رنگ و سرور، آپ شاید پڑھا تھا آپ نے. رنگ و سرور وہ کیف بہارا کی بات ہے. کھلتے چمن کی مہک گلستہ کی بات ہے. دل دادگان فکر و نظر میں ہے نامور. ہر فکر دل نواز ہے، ہر کام معتبر. ویرانیوں میں باغ و بہارا کے تذکرے، صحرا کی تیز دھوپ میں سایوں کے سلسلے. غربت میں بھی چراغ تفکر جلا دیے، یعنی قدم قدم پہ اجالے بچھا دیے. ذات و زغن سے خوف نہ کھایا کسی گھڑی.
بعد سخن میں خوب لڑی جنگ آگہی، لمحات فکر ذہنی اندھیروں کو کھا گئے، سایوں نے نور دیکھا تو دامن بچا گئے، املا میں اور انشاء میں بے مثل کام ہے، تحقیق کے جہاں میں بھی بے مثل نام ہے، وارد ہوئے ادب میں نئے راستوں کے ساتھ، منزل کو سر کیا ہے نئے حوصلوں کے ساتھ، رشحات فکر فن کی بلندی کو چھو گئے، پرواز و ملی کے افلاک کو چھو گئے، ہجرت کا درد آج بھی دل میں کہیں تو ہے، یاد وطن کی نور سے روشن جبھی تو ہے، ندرت پسند نادر و نایا فکر ہے، ارباب فن شناس کی محفل میں ذکر ہے، دار و رسن کے مرحلے طے کر لیے گئے، دامن میں خواب ہنر بھر لیے گئے، دبستان شوق پہ نظر کرم رہی جو مستحق ان کی وزیرہ خوب تھی، سوچے تو کتنے خواب حقیقت بنا دیے، دیکھیں تو کتنے کار نمایاں دکھا دیے۔ ایک دعائیہ کلمات کے بعد یہ ختم کرتا ہوں۔ روشن ہے جو چراغ وہ جلتا رہے سدا، پتھر اندھیری شب کا پگھلتا رہے سدا۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ۔ جناب ولی احمد خان صاحب نے اپنا مقالہ بہترین انداز میں پڑھا، اور ایک خوبی ان کے مقالے میں یہ رہی کہ انہوں نے اپنا مقالہ درمیان سے پیش کیا، ابتدا انہوں نے بعد میں کی۔ انہیں آمادہ محل وفا کرنے کا وقت آیا، بڑی مدت میں عرض مدعا کرنے کا وقت آیا، کہاں تک ختم رہتا درمیان میں دل کا افسانہ، بالآخر درمیان سے ابتدا کرنے کا وقت آیا۔ انہوں نے درمیان سے اپنے مقالے کی ابتدا کی۔ بمبے والا صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا، تمام مقالہ نگار حضرات کی طرف سے شکریہ ادا کروں گا کہ وہ صرف اور صرف مقالہ نگار کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ وہ جانے والے تھے، اس طرح کی آثار ان کے چہرے سے نمایاں ہیں، لیکن ہم ان کے ممنون ہیں تمام لوگوں کی جانب سے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بات انہوں نے مجھ سے کہی ابھی کھانے کے وقفے کے دوران، انہوں نے ہمیں پذیرائی بھی کری، حوصلہ افزائی بھی کی، اور مجھ سے کہا کہ جب آپ نظامت کریں تو جو مقالہ نگار پڑھ کے جائے اس کے بعد آپ اپنے تاثرات ان کے تحت جو بھی لگے وہ آپ بیان کر دیا کریں برملا، اس میں چاہے میں خود بھی کیوں نہ ہوں۔ یہ بات انہوں نے، یہ جملہ خاص طور سے انہوں نے کہا کہ میں خود بھی کیوں نہ ہوں، آپ مجھے بیان کر دیا۔ تو خیر میں بیان تو کروں گا اور میں کرتا بھی ہوں بیان انشاءاللہ، لیکن خوف سما خراشی سگے جانا کا، خوف سما خراشی سگے جانا کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالا ہوا ہوتا ہوں میڈیا وزاری تو ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن جانا کہ گلیوں میں کہیں ان کے کتوں کو خلل نہ پڑ جائے، اس لیے ہم خواہوں انگریز ہیں، ورنہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ خیر لیکن ایک بات ہے، جو بات ہم آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے وہ بات شاید ہم کو ہی ایسا لگتا ہے کہ میں آپس میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو وہ مستند بات نہیں ہے، وہی بات اگر میں مائک لا کے کہہ دوں گا تو وہ مستند ہو جائے گی، یہ لوگوں کا خیال ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بات اگر سچائی ہے تو وہ اگر گھر کے اندر چار دیواری میں بھی بیٹھ کے کی جائے تو وہ ایسا کرتے ہیں، بات سچی ہو، بات جو دل سے نکلتی ہے بات یہ ہے۔ تو میں ممنون ہوں بمبے والا صاحب کا کہ انہوں نے حوصلہ بڑھایا، لیکن یہاں میں یہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر تعلقات برقرار رکھنا ہے، تعلقات برقرار رکھنا ہے، اچھا ہی بیان کرتے رہو، اور تعلقات بگاڑنا ہے اچھا ہی بیان کرو۔ خیال یار کے آتے ہی یہ بیتالیاں کیسی جو آنا تھا اسے بن کر خراب آتا میرے دل میں، تقابل کو تمہارے کیا اسی کا خون کرنا تھا جو برسوں ناف سے پانی گئی تھی آج تو دل میں۔ تو یہاں پہ بمبے والا صاحب تو بیٹھیں گے، لیکن ہمارے اکثر صاحب سر یہاں پہ جو مہمان تشریف فرمائے، ان کی بچی کی آج منگنی ہے اور وہ پھر بھی اس کے باوجود یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور 2 منٹ اپنا پیش کریں۔